بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم أيها الإخوة الكرام وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صب نبيا فقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات میں، اپنی تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ بنایا، اور پھر انسانوں میں بھی کچھ مخصوص ترین ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرما کر اپنا نبی بنایا. الگ الگ زمانے، الگ الگ دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا. اور نبیوں میں بھی کچھ نبیوں کو اولو العزم فرمایا، یعنی اونچے اونچے مقامات سے اللہ تبارک و تعالی نے اونچے اونچے مقامات پر ان کو مقرر فرمایا. اور نبیوں میں بھی سب سے آخر نبی ہم سب کے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی. پس چنانچہ آپ ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے آخری نبی ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ بات کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. تمام انبیاء کی یقیناً بڑی نرالی شانیں ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی سب سے جدا شان ہے. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر بلند فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے معراج کا سفر ہی کافی ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان کو جس طرح سے ثابت کیا ہے اور جس طرح سے آپ کے مقام کو بتایا ہے، یہ آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی ہستی، آپ کا رتبہ ہم سب کے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ کہتے ہیں کہ بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان کامل نہ ہو۔ کلمے کی تکمیل ہی محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ کلمے کی جس طرح سے دو جز ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ تو کلمہ بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور ایمان بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور یہ کائنات بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اب جس کا جتنا اونچا مقام، جس کی جتنی اونچی شان، جس کا جتنا اونچا رتبہ، اس کی اتنی ہی اونچی عزت، اس کا اتنا ہی اونچا احترام، اس کا اتنا ہی اونچا تقدس، اور اس کی اتنی ہی اونچی ناموس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، جس طرح آپ کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، ویسے ہی آپ کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کی ناموس بھی بلند ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے آپ کی ناموس کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کے تقدس کی حفاظت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے ہر دور، ہر زمانے میں، ہر دور، ہر زمانے میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی ناموس کے خلاف بھونکنے والے کتوں پر اپنی حیثیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان کو انجام تک پہنچایا۔ یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا تھا، یہ ایمان کی غیرت کا حصہ ہے، یہ ایمان کی غیرت کا جز ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی ناموس پر کوئی کتا بھوکا ہے، کوئی بدبخت جس نے اپنی زبان درازی کرنے کی بدترین جرت کی ہے، ہر دور، ہر زمانے میں صاحب ایمان اور صاحب کردار مسلمانوں نے اسے انجام تک پہنچایا ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جس شخص نے بھی، جس نالائق نے بھی، خواہ وہ جان کر کرے یا انجانے میں کرے، خواہ وہ بے شعوری طور پر کرے یا شعوری طور پر کرے، ہمیں کسی صورت یہ بات برداشت نہیں ہے، اور اس چیز کی تحقیق اور تصدیق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ تحقیق اور تصدیق کرتے پھریں کہ آیا وہ رسول اللہ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی ناموس پر، آپ کی عزت پر، آپ کے احترام پر، آپ کے تقدس پر قطعاً کسی بھوکنے والے کتے کی بھوکار اور کسی بدبخت کی زبان درازی
قطعاً برداشت نہیں ہے۔ قطعاً اس چیز کی ہمیں ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہم خوش و خرم رہیں، ہم مزے میں مست رہیں، اور کوئی بدبخت، کوئی کتا، کوئی کمینہ، کوئی نالائق، میں بہت گھٹیا الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ شاید اس کا جرم اس سے بھی بڑا ہے۔ میں اس جگہ اور اس مقام کی لاج رکھتے ہوئے، اپنی زبان کو سنبھالتے ہوئے، صرف انہی الفاظ سے اکتفا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس نالائق کی اس جرت، وہ جرت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، ناقابل معافی ہے۔ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کی غیرت کا ایک لازمی جز ہے کہ وہ حرکت بالکل بھی ناقابل برداشت سمجھی جائے، کیونکہ رسول اللہ سے وفاداری اور آپ کی نسبت کا پاس اور لحاظ یہی ہے کہ ہم اس بدبخت، اس نالائق کو اس کے جرم کی سزا تک پہنچائیں، اور جب تک وہ اپنی اس بدبختی پر، اپنی اس نالائقی پر، اپنے اس ڈھیٹ پن پر، اپنے اس کمینہ پن پر، اپنی اس رذیل حرکت پر جب تک وہ پشیمان نہیں ہو، شرمسار نہیں ہو، اسے سزا نہیں ملے، اور اس کے جیسے سینکڑوں جو اس قسم کے خیالات اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ اس سے عبرتناک سبق حاصل نہیں کر لے، تب تک یقیناً ہماری آنکھوں کا غبار، ہمارے خون کا جوش ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی ناموس یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں نے اپنی استعداد، اپنی لیاقت، اپنے دست رس، اپنے سورسز، اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں میں سے کسی غیرت مند کو، کسی صاحب کردار کو، کسی صاحب ایمان کو اس کام کے لیے ضرور طے کرے گا، اس کام کے لیے ضرور منتخب فرمائے گا کہ جو اس قسم کے نالائقوں اور اس قسم کے بدبختوں کو سبق سکھائے، اس قسم کے بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان اس ہستی پر ہے، ہم اس رسول کے پیروکار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی دھرم کے خلاف، کسی بھی مذہب کے معبود کے خلاف کسی بھی قسم کی گستاخی یا کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات کہنے کی مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم کسی کے معبود کو برا مت کہو، ہمارے نبی ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ تم کسی کے معبود کو برا مت کہو۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس دین پر چلنے والے ہیں، اور ہم روز اول سے لے کر اپنی پوری زندگی میں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہم کبھی کسی غیر کے معبود کو برا نہیں کہتے، کبھی کسی قوم کے ہیرو اور آئیڈیل کو جو ان کے مقتدا ہے ان کے خلاف زبان درازی نہیں کرتے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ انسانی تاریخ گواہ ہے، یہ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی بھارت کے اندر، اس ملک کے اندر کسی بھی مسلمان نے کسی بھی ہندو مذہب کے دیوی دیوتا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، اگر کہا بھی ہے تو پوری قوم نے اس شخص کے اس عمل کی تردید کی ہے، اس کا کھنڈن کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم بھی ہمارے ہندو بھائیوں سے
ہندو مذہب کے پیروکاروں سے، ہندو دھرم کے لوگوں سے اسی بات کی امید اور توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دیوی دیوتاؤں کو برا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے خلاف بکواس کرنا، ہم کبھی بھی ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، نہیں ہمیں ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہیں ہمیں ہمارے نبی اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور ہم اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے یہی امید کرتے ہیں اور ہم بھی موجودہ حکومت سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے مذہبی روایات پر قائم ہیں، اور ہم اگر کوئی مسلمان کسی ہندو مذہب کے کسی دیوی دیوتاؤں کو برا کہتا ہے، گالی گلوچ جیسے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو ہماری پوری قوم اس کی اس حرکت کا کھنڈن کرتی ہے، اس کی تردید کرتی ہے۔ تو ہم آپ سے بھی اس ملک کے باشندے ہونے کے خاطر، ایک بھائی چارگی کی رشتے سے، ایک ملک کے شہری اور باشندے ہونے کے تعلق سے آپ سے بھی یہ امید کرتے ہیں، آپ کے اندر بھی امن پسند لوگ ہیں، آپ کے اندر بھی وہ لوگ ہیں کہ جو امن اور شانتی کو پر یقین رکھتے ہیں، اور حکومت سے بھی امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی کبھی اس ملک کے حالات کو خراب کرنا نہیں چاہے گی۔ جس طرح سے ہم ایسا عمل کرنے والے کا کھنڈن کرتے ہیں، آپ بھی جو حرکت اس نالائق اور اس بدبخت اور اس کمینے شخص نے کی ہے، آپ بھی اس کا کھنڈن کیجیے۔ وہ سنگٹھن، جس سنگٹھنوں سے وہ شخص جڑا ہوا ہے، جس پلیٹ فارم سے اس نے وہ بات کہی ہے، جس سنگٹھن کے بینر تلے وہ بات کہی ہے، ہم اس سنگٹھن سے یہ امید اور توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کی تردید اور اس کا کھنڈن کرے، اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے انویائیوں کو اس بات کا سبق سکھائے، اس بات کی تعلیم دے کہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے پیروکار کو، یا ان کے آئیڈیل کو، یا ان کے معبودوں کو، یا ان کے رسولوں یا ان کے نبیوں کو کوئی بھی برا بھلا اگر کہے گا تو وہ پورے دیش کا غدار ہوگا، اس پر دیش دروہ کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے، اس پر سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری اپیل ہے آج کے اس جمعے کے دن سے، آج کے اس جمعے کے خطاب سے، اور الحمدللہ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں اپیل حکومت سے کر رہا ہوں، ہندو بھائیوں سے کر رہا ہوں، اور اس امید سے کر رہا ہوں کہ شہر کی ہر مسجد کے، ہر خطیب کے پلیٹ فارم سے یہ بات موجودہ حکومت تک جائے، ایڈمنسٹریشن تک جائے، ہمارے امن پسند ہندو بھائیوں تک جائے، وہ اس چیز کو صرف مسلمانوں کا پرسنلی مسئلہ نہیں سمجھے، بلکہ اس ملک کے امن اور شانتی کا ایک مسئلہ سمجھے، کیونکہ برداشت کی بھی ایک لیمٹ، ایک حد ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی ایک برداشت کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ دائرہ اور وہ حد اب بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ ہم امید یہی کریں گے اور ہم انتظار کریں گے کہ سخت سے سخت کارروائی ہو، اور سخت سے سخت اس قسم کا کام کرنے والے شخص پر جو ہے موجودہ حکومت ایکشن لے، ایڈمنسٹریشن فوری طور پر اس پر سخت سے سخت کارروائی کرے، اور ہماری اپیل ہے کہ ایسے شخص کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ لگایا جائے۔ یہ تو ایک قانونی بات ہوئی، ہم نے یہ قانونی بات اس لیے کی ہے کیونکہ ہم اس ملک کے شہری اور اس ملک کا باشندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، اور میں یقین اور دعوے کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو، اور اپنے بزرگوں کو بھی، اور اپنے جوان ساتھیوں کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں،
آپ اپنی آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کو ترقی پذیر بنانے میں اور اس ملک کو کامیابی تک پہنچانے میں سب سے بڑا رول ہمارا ہے۔ جو لوگ آج وقتی طور پر اقتدار میں آنے کے بعد یا اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ رنگ ڈال رہے ہیں، یا ایک تعصب کی آگ بھڑکا رہے ہیں، یا یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے شہریوں کو آپس میں لڑا کر اپنی سطح کی کرسی کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پروپیگنڈے پر مت جائیے، اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیے، اپنی تاریخ کو پڑھیے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے اس ملک کا کیا حال تھا۔ یہاں جو قومیں رہتی تھیں، یہاں جو لوگ آباد تھے، وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، یہ تاریخ آپ کو سب بتائے گی۔ مسلمانوں نے اور اسلام نے اس ملک کو سینچا ہے، اس پودے کو پروان چڑھا کر ایک تناور درخت بنایا ہے، اور ایک وقت وہ آیا دنیا میں کہ پوری دنیا کے اندر بھارت پوری دنیا کے اندر سونے کی چڑیا یوں ہی نہیں کہا گیا۔ ایک تہذیب اور تمدن اور ثقافت کا ایک مرکز ہوا، دولت کے انبار لگے، صنعت اور حرفت اور کاریگری کے بازار گرم ہوئے، بہترین یہاں پر جو ہے بہترین قسم کے کاریگر اور بہترین قسم کے لوگ یہاں پر جو ہے جنمے ہیں، پلے اور بڑے ہیں اسلام کے آغوش کے اندر۔ ہم اس بات کا بالکل ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ان کے اندر ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ آج افسوس صد افسوس کہ ان جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے ہم خود ڈرے سہمے سے رہنے لگے، ہم خود اپنے آپ کو اس ملک میں دوسرے نمبر کا شہری سمجھنے لگے ہیں، جبکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہے یہ ملک، ہمارے اسلاف نے سینچا ہے اس کو۔ آج بھی اس ملک کے جو دھروہر ہیں، اس ملک کی جو پہچان ہے، ساری دنیا جن چیزوں کی وجہ سے بھارت کو پہچان رہی ہے اور جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھارت کی طرف آ رہی ہے، وہ ہمارے اسلاف نے بنائی ہے۔ آج بھی لال قلعہ، آج بھی قطب مینار یہ پکار کر اور چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی ہمتوں کو پست کیوں کرتے ہو؟ ہمارا ثبوت، ہمارا قائم رہنا، ہماری ایک ایک اینٹ تمہارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، تمہاری تاریخ کی گواہی پیش کرتی ہے۔ تم اس ملک کے حقیقی باشندے ہو، تمہارے اسلاف اس ملک میں آئے تھے اور اس ملک میں آباد رہے اور اس ملک کو پروان چڑھایا۔ تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، مایوس ہونے کی ان حالات کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا کہ اس بھارت کی تقدیر کو پھر مسلمان چمکائے گا۔ یہ وقتی حالات ہے، یہ صرف پانی کے اوپر چند بلبلے ہیں جو وقتی طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس ملک کی تقدیر کو انشاءاللہ پھر ہم سنواریں گے۔ یہ ملک آج جتنی تیزی سے گر رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے انٹرنلی حالات کیا ہیں، یہاں کے فائنینشلی حالات کیا ہیں، یہاں کس قدر
اس ملک کے اندر زوال ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے. اس بگڑتی ہوئی، اس گرتی ہوئی، اس جو ہے اس بکھرتے ہوئے شیرازی کو انشاءاللہ ہم ہی سنواریں گے. اور میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میرے ان الفاظوں میں وزن اس وجہ سے ہے کیونکہ میں اللہ کی کتاب پر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں رسول اللہ کی نبوت کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ زمانے میں، دنیا میں جب بھی انسانوں میں زوال آیا ہے، بگاڑ آیا ہے، تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، تو اس انسانیت کو تھامنے کے لیے، اس انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اس سسکتی ہوئی، اس بلکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے، اس لٹتی ہوئی انسانیت کو تھامنے کے لیے اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو اتارا ہے. لیکن نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کتابوں کے اترنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. محمد رسول اللہ آخری کڑی ہے. اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دنیا میں کہیں پر بھی انسانیت برباد ہوگی، انسانیت تباہ ہوگی، ظلم اور زیادتی بڑھے گی. تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ کی امت ہی سے کام لیں گے، ایمان والوں ہی سے کام لیں گے، ایمان والے ہی اس چیز کو سدھاریں گے. تو آپ ہمت رکھیے، آپ حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ وہ وقت بالکل قریب ہے، بہت قریب ہے کہ اس ملک میں پھر علامہ اقبال کے اس شعر کی عکاسی ہوگی. پھر علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھا جائے گا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، کہ ہر عبادت خانے کے اندر سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی، ہر عبادت خانے کے اندر اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے گا. تو میں یہ ساری باتیں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمتیں ہماری کمزور پڑتی جا رہی ہیں، ہم اپنی تاریخ سے بالکل روشناسی کر چکے ہیں، اپنی تاریخ سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ہمتیں پست. یہ کرونالوجی ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر شکست دینا ہے، کسی بھی قوم کو اگر بزدل بنانا ہے، کسی بھی قوم کے اندر سے اگر غیرت کو اور شجاعت کو ختم کرنا ہے، تو اس قوم کو اس کی تاریخ سے ہٹا دو، اس کی تاریخ اس کے سامنے سے ہٹا دو، اور اس قوم کے آئیڈیلز کو، اس قوم کے ہیروؤں کو، اس قوم کے رہبروں اور رہنماؤں کو غلط ڈھنگ سے پیش کر دو، تو وہ قوم خود بخود بزدل ہو جائے گی. آج پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ہمارے سامنے ہماری تاریخ نہیں ہے، ہمارے جو آئیڈیل ہیں ان کو غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے، غلط ڈاکیومنٹری کے ذریعے سے ایسا پیش کیا گیا ہے کہ آج ہم ان کی بات کرنے میں بھی خوف محسوس کرنے لگے ہیں. آج ان کا نام لینے میں بھی مسلمان ڈرتا ہے، ان کے نام رکھنے میں بھی لوگ ہچکچاتے ہیں. آج کسی سے کہا جائے کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے نام اورنگزیب رکھیے، تو آج کوئی مسلمان اپنے ناتی پوتے اپنے بچے کا نام اورنگزیب نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں جو پکچر چل رہی ہے کہ اورنگزیب کو تو اس ملک کے اندر ایک ڈاکو اور ایک لٹیرا ثابت کیا گیا ہے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے. ہمیں نہیں پتا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، وقت کا ولی ہے.
عام آدمی نہیں ہے. پورے اکھنڈ بھارت، جس بھارت کو اکھنڈ کرنے کا خواب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مرتے دم تک نہیں کر سکتے. جس ٹریک پر ہے، بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ بھارت اکھنڈ نہیں ہوگا. اس بھارت کو اکھنڈ بنانے والا نعرہ لا الہ الا اللہ کا ہے. جو بھی قوم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے گی، خدا کی قدرت خود اس کو، اس بھارت کو اکھنڈ کرنے میں مدد فراہم کرے گی. میری بات، یہ بات وہ لوگ بھی سن لیں. آپ کے جتنے بھی نعرے ہوں گے، آپ کے جتنے بھی سنگٹھن ہوں گے، آپ مر جاؤ، آپ اکھنڈ بھارت نہیں بنا پاؤ گے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس بھارت کو اکھنڈ بنایا تھا. ایک میرے جیسے مولوی نہیں تھے، ایک درویش نہیں تھے کہ کاسا ہاتھ میں لے کے گھومنے والے. وقت کا بادشاہ ہے، بر صغیر پہ حکومت کرنے والا ہے، اور متقی اتنا بڑا کہ بس میں کیا سناؤں آپ کو ان کے بارے میں. تو بادشاہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ولی ایک کامل بھی ہے. آج بھی بڑے بڑے جید علماء فتویٰ دینے پر، آپ نے بھی کہیں تحریروں میں یا تقریروں میں شاید نام پڑھا ہو یا سنا ہو یا نہیں پڑھا ہو، نہیں سنا ہو تو سن لیجئے کہ فتاویٰ عالمگیر کے نام سے فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس کو پیچھے کوٹ کیا جاتا ہے ریفرنس کے طور پر کہ یہ مستند اور محقق بات ہے. یہ فتاویٰ عالمگیر میں، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور کا فتویٰ ہے. یہ ایک مستند اور محقق بات ہے. اپنے وقت کا جید عالم، ولی کامل اور بادشاہ وقت آج ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. ہماری مسجد کے ممبروں سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی باتیں ہونا بند. ہم نے خود اپنے آئیڈیلز اور اپنے ہیرو اور اپنے رہنماؤں کو اپنی قوم کی نئی نسلوں کے سامنے بیان کرنا بند کیا ہے، تو ہم بزدلی کا شکار ہوئے. اور آپ جانتے ہیں اس بزدلی کے نتائج کیا ہے؟ اس کے نتائج یہ ہے کہ ہر ایرا گیرا نالائق اور کتا اور کمینہ جس کی جرت آج یہاں تک ہوئی ہے کہ وہ نبی کے خلاف بکواس کرے. یہ بات یہاں یوں ہی نہیں پہنچی ہے. نبی کی شان میں گستاخی کا مرحلہ ایک یا دو دن کا نہیں ہے. یہ باؤنڈیشن اللہ کی طرف سے بنے ہیں کہ جب ایک عام مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، میری بات بہت غور سے سنیے گا، ایک صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، خواہ وہ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کی آبرو ریزی ہوئی اور موجودہ مسلمان ٹھنڈے خون کے ساتھ اسے برداشت کر کے آگے بڑھ گئے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہماری اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، تو بات یہاں تک نہیں رکتی ہے. اب بات اگلے درجے میں پہنچتی ہے کہ اس ظالم کے اٹھنے والے ہاتھ اور اس نالائق کی دراز ہونے والی زبان ایک عام مسلمان سے ایک شریف مسلمان کی گریبان تک پہنچتی ہے. اور پھر ایک شریف مسلمان کی عزت جب پامال ہو رہی ہوتی ہے تب بھی مسلمان ٹھنڈے خون سے بیٹھتا ہے، تو پھر وہ زبان درازی کرنے والا کتا اور وہ نالائق اور ایک وہ بے غیرت ایک عالم دین تک پہنچتا ہے. عالم دین وہ ہے کہ جو خدا کے دین کو سیکھتا ہے، ان لوگوں کو سکھاتا ہے. اب خدا کے دین پر بات آ رہی ہے.
اب کسی عالم دین کی توہین پر اس کی عزت لٹی اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے تو پھر بات پہنچتی ہے ولیوں تک. اور جب ولیوں کی بھی توہین ہوئی، جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بھی ڈاکو بتایا گیا اور مسلمان اپنے مزے میں رہے، وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے برباد کرنے میں لگے رہے، ہزاروں کے کھانے کرنے میں لگے رہے، عالیشان مکانات بنانے میں لگے رہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنے میں لگے رہے، اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے میں لگے رہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے میں لگے رہے، مزے کے پکوان کھانے میں لگے رہے کہ ہمیں کیا مطلب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے، وہ تو اس زمانے کے تھے، ہمیں تو آج کا دیکھنا ہے، ہمیں تو اپنے ساتھ کے لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھنا ہے. تو پھر بات ولیوں تک نہیں رہتی، وہ بات پہنچتی ہے، وہ بات پہنچتی ہے، وہ بات پہنچتی ہے صحابیوں تک. ابھی جب صحابیوں کی بھی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پھر وہ بات پہنچتی ہے نبیوں تک. ہم اس پورے مرحلے میں ٹھنڈے بستے میں تھے، ہم نے ان چیزوں سے کچھ بھی اپنا تعلق نہیں جوڑا اور ہم بالکل بھی فکر مند نہیں ہوئے، ہم نے اپنی وفاداری کو ثبوت نہیں دیا. اور بات آج یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک کمینہ، ایک نالائق، ایک بے غیرت آن پروف آن ویڈیو، اس سے بڑا ثبوت آج کے اس زمانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ہمت کی داد دیجئے، آج ہمت کی داد دیجئے. آج میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ بات کہنے میں بھی ہمیں آج ڈر لگ رہا ہے، اور انہوں نے آن پروف آن ویڈیو، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، الحمدللہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات یعنی کیوں کر رہے ہیں، کیوں پوکٹ میں ہماری جان کے دشمن بنے. اچھا بھلا چل رہا ہے، چلنے دو. 2 دونی 4 4 دونی 8 سکھا دو اور جانے دو ہم کو. پھر ملیں گے اگلے جمعے کو. ٹاٹا بائے بائے. کیوں ضرورت ہے؟ تو مجھے نہیں لگ رہا الحمدللہ ڈر. لیکن میں جن کی ہمتیں ابھی تک شل پڑی ہوئی ہیں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نوبت اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم خاموش، اور بات ابھی آگے نہیں رکے گی، ابھی یہاں بس نہیں ہوگا. اگر ہم ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے میرے دوستوں، ہم ابھی بھی نہیں جاگے ہیں، ہم ابھی بھی اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھیں گے تو بات یہاں نہیں رکے گی، بات اور آگے جائے گی. میں اب کیا آپ کو بتاؤں کہ کہاں کہاں تک بات جائے. تو آن پروف ساری چیزیں ہیں، وہاں ہمت کی داد آپ دیجئے کہ آن پروف ویڈیو ریکارڈ کر کے دندناتے پھر رہے اور ہم کچھ نہیں کر پائے. صرف اکٹھے ہوئے، جاپن سونپے، کاروائی ہونے کی ہمیں دلاسا دی گئی، ہم مطمئن ہو کے اپنے گھر آ گئے، اپنے کام کاج میں پھر لگ گئے. 2 دن 4 دن بعد بھول بھال کے سب ختم، کچھ نہیں. یہ ہے نبی سے وفاداری، یہ ہے نبی سے وفاداری، یہ ہے ایمان، یہ ہے محمد رسول اللہ کے. آج تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیرت مند اولاد جیسی بھی اس کے اندر ہمت، حوصلہ، طاقت، جرأت، جب تک وہ اپنے باپ کی بدتمیزی کا بدلہ لے لے خاموش بیٹھتی ہے. بھول گئے تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی، یہی غیرت تھی، یہی تک تھے بس، یہی ایمان تھا. نہیں، عزم کرو، عزم کرو.
ارادہ کرو، تہیہ کرو، کیونکہ رسول اللہ کی عزت اور عظمت ہے تو سب کچھ ہے، تو ہی ایمان ہے، تو ہی کامیابی ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 571 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک صلیبی فوج کا ایک کمانڈر جس کا نام تاریخ میں برنس آیا ہے، اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور وہاں اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ این محمد ادعو ینصرکم، کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد، بلاؤ اپنی مدد کے لیے۔ سلطان صلاح الدین، تاریخ میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک اس واقعے کی خبر پہنچی ہے تو بے چین ہو گیا، بے چین، سخت بیماری کی حالت میں تھا، سخت بیمار تھا۔ اسی دن عزم کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا کہ جب تک میں اس بدبخت کو سبق نہیں سکھا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سویا نہیں تھا 2 سال تک، یہ عزم کر لیا تھا کہ یہ کمر سیدھی نہیں ہوگی جب تک اس گستاخ کو سبق نہیں سکھا دیتا۔ 2 سال تک نیند آتی تھی، کسی پلر سے، کسی سہارے سے ٹیک لگا کر اپنی اس نیند کو اتار لیتا تھا، لیکن سوتا نہیں تھا۔ اللہ نے پھر وہ دن بھی دکھایا کہ بیت المقدس فتح ہوا، اور بیت المقدس فتح کرنے کے بعد جب سارے صلیبی جنرلز کو گرفتار کیا گیا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ذرا ڈھونڈو کہ وہ برنس بدبخت کہاں ہے۔ اسے ڈھونڈا اور اسے پکڑ کر لایا گیا اور سامنے بٹھایا، دوسرے سارے لوگوں کو رہائی دے دی۔ ہم یہ بات ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے یہاں معافی ہے، ہمارے یہاں رحم ہے، ہمارے یہاں انسانیت کی عظمت اور تحفظ ہے۔ ہم کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، کبھی کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے سارے دوسرے صلیبی جنرلوں کو رہا کر دیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچایا اور کہا کہ نعم، عربی کے فقرے ہیں، میں صرف ترجمہ کروں گا، وقت نہیں ہے، کہ نعم، ہاں میں حاضر ہوں، میں محمد عربی کا غلام حاضر ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ نے پہنچایا ہے، بول کیا چاہتا ہے، وہی اس کا کام تھا۔ تو یہ ہے وفاداری، یہ ہے ایمان کہ اپنی نبی کی نسبت، اپنے نبی کی ناموس، اپنے نبی کی حرمت کا پاس و لحاظ یہ ہے۔ ایک یہودی تھا کاف بن اشرف جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی دور میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب مدنی دور میں مسلمان خوشحال ہو گئے، مضبوط ہو گئے، فائنینشلی مضبوط ہو گئے، کاروبار میں اچھے ہو گئے، بیوی بچے والے ہو گئے، گھر بار والے ہو گئے، پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کاف بن اشرف کو قتل کر کے میرے سامنے لائے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں آپ سے اس بات کی پرمیشن چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کچھ معاملہ بھی کروں گا، کچھ بات چیت بھی کروں گا، کیونکہ وہ عام آدمی نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، کیونکہ بزدل ہے، بھوک کے چھپ جائے گا، مجھے حکمتیں اختیار کرنی پڑے گی، مجھے وقت بھی لگے گا، اور میں اسے اپنا شکار بنا کے ماروں گا۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر اس کے پاس گئے، پہلے کچھ اس سے معاملات کی، بات چیت کی، اعتماد دلایا۔ ایک دن اس کے گھر پہنچے اور آواز لگائی اور نیچے بلایا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ کام ہے۔ اس کی جو بیوی تھی بہت ہوشیار تھی، اس نے جب محمد بن مسلمہ کی بات سنی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو، تو وہ کہنے لگا فلاں شخص مجھے نیچے بلاتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے ان کے الفاظ میں اور ان کی باتوں میں خوف محسوس ہو رہا ہے، میں جو ہے اس شخص کو بھروسہ مند نہیں سمجھتی، آپ مت جائیے۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، اور وہ آیا اور پھر اس کا کام تمام کیا اور رسول اللہ کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث ہے، غالباً اس پر بہت سارے کلام ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ من سب نبیا فقتلوہ، کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے فقتلوہ، کہ اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت اور حالات کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ہمت کو بلند رکھتے ہوئے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میری یہ ذمہ داری تھی، کیونکہ مجھے کل قیامت میں ان لوگوں کو منہ دکھانا ہے، مجھے اللہ نے یہاں بٹھایا ہے تو مجھے جو بات دین کی آپ تک پہنچانی تھی، اب وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو لاہیہ یہ عمل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آنا ضروری ہے۔ ابھی اس حدیث پر عمل کرنے کا وقت آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کچھ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف 4 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، 1:55 پہ اپنی بات بڑی معذرت کے ساتھ مکمل کروں گا، کچھ وقت آپ کا ضرور زیادہ لیا ہے۔ ابھی ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ابھی ہم ایک اچھا مسلمان بنے۔ ابھی ہمارے وہ پیسے جو فضول خرچیوں میں برباد ہو رہے ہیں، جو فضول کاموں میں ہم برباد کر رہے ہیں، ان پیسوں کو بچا کے رکھیے، وقت آنے والا ہے۔ قوم کے مالدار اور سرمایہ دار لوگ، ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ، آپ کے مال اور آپ کے سرمایے کی بھی ضرورت ہے، نوجوانوں کی جوانی کی بھی ضرورت ہے، ہمت والوں کی ہمت کی بھی ضرورت ہے، بزرگوں کے تجربوں کی بھی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ مالدار اپنا مال ڈالے، طاقتور اپنی طاقت ڈالے، نوجوان اپنی جوانی ڈالے، بزرگ اپنے تجربات ڈالے۔ ان تمام چیزوں کی ہمیں آگے مستقبل میں ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو ہم اپنی فضول خرچیوں کو بند کر کے، اپنی فضول خرچیوں کو روک کے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے اپنے طور پر ایک ذخیرہ اندوزی اپنے لحاظ پر کر کے چلے کہ جب بھی وقت آئے گا، قوم کا کوئی جہالہ، کوئی مرد مجاہد، کوئی صاحب کردار، کوئی صاحب ایمان اگر اس کام کو انجام دے گا تو اس کے ہر کام کے لیے ہماری طاقت، ہمارا سرمایہ حاضر ہے۔ ہمیں اس وقت چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے خاندان، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس سے جڑے ہوئے ہر فرد کو پالنے پوسنے کے لیے ہم من جملہ تیار ہیں۔ میرے بہت واضح اشارات تھے اور وہ کھل کر ہی بات تھی، اشارے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے 2 4 روپے، 10 روپے، جتنی اس کی حیثیت ہے، وہ اپنی ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کرے۔ بہت ذمہ داری سے آپ بات کریں۔ یہ چیز ایک ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ کو سمجھو، اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ کی بات مانو۔ اپنی جو قیادتیں ہیں، اپنی جو لیڈرشپ، چاہے وہ کیسی بھی ہو، اب رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہو، کوئی شخص تمہاری نظر میں کیسا بھی ہو، میرے اندر 1000 برائی ہے،
میں اوپر سے نیچے تک برا ہوں، لیکن مجھے آپ کو میری برائی نہیں دیکھتے ہوئے رسول اللہ کی ناموس کو دیکھنا ہے کہ آج یہ شخص اس عہدے پر ہے تو مجھے اس کے اس عہدے کا لحاظ رکھ کر، اس کے اس مقام کا لحاظ رکھ کر اس کے اس عہدے کو مضبوط بنانا ہے۔ کیونکہ آج میں آپ کو حقیقی بات بتاتا ہوں، وہ جو ابھی پرسوں نرسوں کے دن جو چیز ہوئی اس میں ہماری قیادت کی طرف سے، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کے پاس ایک بہت غلط پیغام گیا ہے کہ یہ بالکل غیر منظم لوگ ہیں، کوئی مائی باپ نہیں ہوتا، بھیڑ آتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، آخری میں توڑ پھوڑ کر کے گھر بھاگ جائیں گے۔ ہوگا یہ کہ 2-4 نوجوانوں کو دھر لیا جائے گا، آج ہر جگہ CCTV ہے، اور پھر وہ 2-4 نوجوانوں کے اوپر مقدمہ چلا دیا جائے گا، راسخائیں لگ جائیں گی، دیش دروہ لگ جائیں گی، ان کا آگے گھر توڑ دیا جائے گا، سب ختم۔ اور جب 1-2 کے ساتھ یہ ہوگا، سب کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، سب کے ماں باپ سب کو سمجھا دیں کہ بھیا تیرے کو کیا ضرورت تھی۔ تو یہ بغیر پلاننگ سے ہونے والے کاموں کے نتیجے ہیں۔ ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ ایسا مضبوط بنو، ایسا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو کہ قیادت کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے ایک پیغام آئے، اب آندھی آئے یا طوفان آئے یا زلزلے آئے یا آسمان ٹوٹ کے گرے یا زمین دھسا لے جائے، ہمیں اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ کی بات ماننی ہے۔ عزم کرو اس بات کا۔ جب تک ہم اس قیادت پر نہیں آئیں گے، اس لیڈرشپ پر نہیں آئیں گے، ہمارے جو 2 معزز حضرات شہر کے ہیں جن کو جو عہدہ ملا ہے، ایک مذہبی طور پر، شرعی طور پر، قائدانہ طور پر، ہمیں ان صاحبان کی، دوسرے مسئلوں میں مانو یا نہیں مانو میں آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کروں گا، لیکن دین کے معاملے میں، رسول اللہ کی ناموس کے معاملے میں آپ ضرور مانیے کہ وہ چاہے کیسے بھی ہو، آپ کی نظر میں کیسے بھی ہو، لیکن ان کی طرف سے کوئی بات آئے گی ہم مانیں گے، ہم سنیں گے، ان کے ایک اشارے پر، یہ نہیں کہ ان کو چیخنا پڑے۔ میری ان سے پرسنلی بات ہوئی کہ آپ آتے کیوں نہیں ان مسئلے پہ؟ پتہ ہے انہوں نے کیا رونا رویا ہے؟ یہ رونا یہ رویا ہے کہ ہم آ تو جائیں لیکن ہماری سنتا کون ہے، ہمیں وہ رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ ادھیکاری قسم کے لوگ وہاں آ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی تو قوم میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے تو بچے ہی نہیں سن رہے، تو ان کی بات ہم کیوں سنیں؟ اب آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ پانی ہو گیا۔ اگر وہاں یہ پیغام جائے کہ نہیں ہمارے قاضی صاحب نے کہہ دیا، اب پوری کی پوری قوم پلٹ گئی، ایک وزن جائے گا کہ نہیں اس شخص کی بات میں دم ہے، اس کی بات میں طاقت ہے، پوری قوم اس کے پیچھے ہے، اب یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو یہ چیز اپنے اندر لاؤ۔ میرا آج کی بات کہنے کا مقصد، اللہ بڑا کام لے گا انشاءاللہ، کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ ایک اچھی خوشخبری سن لو گے، انجام تک پہنچنے والی خوشخبری انشاءاللہ ضرور سنو گے۔ یا تو کوئی غیرت مند مسلمان انجام تک پہنچا دے گا یا پھر خدا کی قدرت مار دے گی، لیکن اپنے اندر قیادت کا، اپنے اندر بات ماننے کا جذبہ پیدا کرو۔ توڑ کے اپیل ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔